پاکستان کے پانی کو مت روکیں. دس از واٹر ٹیررزم. وی ہیو سیڈ اٹ ول بی ایکٹ آف وار, اور ایکٹ آف وار ول بی مور وائلنٹ. اس لیے یہاں پر پانی کھول دیں اور بالکل کہیں جی کہ ہم نے اس کو ریسٹور کیا ہے یا آپ کی انڈسٹری واٹر ٹریٹی کو, اور ہم ایسی بات اب حرکت نہیں کریں گے. یہ اتنے چھڑکنے چھوڑ دیں. پاکستان نے اب اکنامک ترقی کرنی ہے, اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اٹس اے بیٹل ہارڈن آرمی. اسلامک ملک ہے, نیوکلیر ملک ہے, جو اسٹیٹ لوکیشن بہت اچھی ہے. اکنامک ترقی کریں گے, اپنے فیصلے اپنی مرضی کے مطابق کریں گے. یہ ان کو تکلیف ہے. آئی تھنک دیٹ از وٹ دے شوڈ بی ٹولڈ کلیئرلی. اور سر یہ کہنا بھی ٹھیک ہوگا نا کہ مطلب اگین میں بار بار کہہ رہا ہوں ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹنگ مائی سیلف کہ جذبات تو ہمارے ہیں ہی اور ہونے چاہیے, کیوں نہ ہو, بالکل ڈنکے کی چوٹ پر ہیں, دھڑلے سے ہیں, بالکل ہیں. ہم ہیں اس معاملے پر ایموشنل, اور اس معاملے میں نہیں ہوں گے تو کس معاملے پر ہوں گے, ان لمحات میں نہیں ہوں گے تو کن لمحات میں ہوں گے, تو یہ تو بات ہے. لیکن ہم جوش کے ساتھ ہوش نہیں کھو رہے, ہم لاجک نہیں کھو رہے. تو پاکستان کا تو سالوں سے یہ نیریٹو ہے ہی کہ یہ جو ملک ہے اور خاص طور پہ جو رجیم ہے انڈیا میں وہ کراس بارڈر ٹیررزم کرتا ہے. پاکستان کے نیریٹو کو اس وقت اخلاقی, سفارتی, سیاسی ہر محاذ سے فتح حاصل ہو گئی نا جب ہم نے نہیں, جب امریکہ نے کہا کہ کراس بارڈر ٹیررزم کر رہا ہے, جب ہم نے نہیں, جب کینیڈا نے کہا, جسٹن ٹروڈو نے کہا, میڈیا کے سامنے کہا کہ یہ ہماری سرزمین پر ہمارے بندے ہمارے شہری مار رہے ہیں, اور انہوں نے اس کی ایک قدم آگے بڑھ کے ٹروڈو نے کہا کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں, اس سے قدم آگے بڑھ کے انہوں نے سفارتی عملے کو بے دخل کیا. تو پاکستان کا یہ نیریٹو کہ بھارت اپنی حدود سے نکل کے دوسرے ملکوں میں دخل اندازی کرتا ہے, اس کو تو ایک انٹرنیشنل انڈورسمنٹ تو حاصل ہو گئی ہے نا. بالکل. اور سیکنڈ بات یہ کہ اس وقت اب یہ کشمیر کو انڈیا نے خود انٹرنیشنلائز دوبارہ کر دیا ہے. ہاں, اس سے یہ پھنس گئے ہیں, کیونکہ پہلے تو شبلا معاہدے ہم کہتے ہیں بائیلیٹرل ایشو ہے, اب تو وہ سسپینڈ ہو گیا. اب یونائٹڈ نیشن کی قرارداد اب سامنے آ گئی ہے. آئی تھنک اب یونائٹڈ نیشن کو پتہ چل گیا, دنیا کو پتہ چل گیا کہ کشمیر ایک نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے اور دو نیوکلیر پاور کا اس کے اوپر جھگڑا ہے. اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس کو ریزالو کریں, کشمیریوں کے حق خود ارادیت دیں, وہ اپنی مرضی کا فیصلہ کریں, اور آپ کو بھی کیونکہ آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے چھوڑ دیں. کشمیر آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے. کشمیری آپ سے نفرت کرتے ہیں. انہوں نے 12 اظہار کیے پہلگام کے بعد بھی کہ ہمیں آپ کے ساتھ نہیں رہنا. آپ نے جس طریقے سے ان کے ساتھ ظلم و بربریت کر رہے ہیں, ان کے باغات تباہ کر دیے, کاروبار تباہ کر دیے, وہاں پہ ڈیموگرافک چینجز لے کر آ رہے ہیں. ایون دین انہوں نے الیکشن میں بی جے پی کو اتنی بری طرح شکست دی کہ آپ کو یاد رہے گی. اس کی وجہ سے یہ بکلاٹ کا شکار ہے کہ ابھی ان کو اگلا الیکشن ہارتا ہوا نظر آ رہا ہے. ورنہ وہ جو کہتے تھے نا اب کی بات 400 پار, اس دفعہ یہ سمپل میجورٹی بھی نہیں لے سکے. دیٹ از دا بیسک ریزن کہ یہ پریشان ہے, اور اب اس کا سورج ڈوب رہا ہے نریندر مودی کا. یہ اب میرے خیال میں واپس گجرات کی طرف جائے اور جا کے وہاں جا کے اپنی باقی زندگی گزاریں. اور اسی اسنا میں ناظرین آپ کو تازہ ترین خبریں بھی دے رہے ہیں. ظاہر ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ پاکستان کی نہیں, جنوبی ایشیا کی نہیں, خطے کی نہیں, دنیا کی سب سے بڑی خبر ہے اس وقت جو کہ ہم آپ سے اس وقت شیئر کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے اس میں the world is involved. امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ کا یہ بیان آیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کشیدگی مزید بڑھنے سے گریز کرے. پاکستان نے ہمیشہ کہا تھا کہ ہم اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, لیکن اگر کسی نے ان کو روکنا ہے تو ابھی روک لے, بعد میں ہم سے گلہ نہ کریں. کہتے ہیں امارات کے وزیر خارجہ کہ بات چیت اور افہام و تفہیم کے ذریعے مسائل کو حل کرنا ضروری ہے. پاک بھارت جنگ خطے سمیت پوری دنیا کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے. میں بار بار یہی بات کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی خبر ہے. سفارتی ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ بھارت نے عرب ممالک کے حکمرانوں سے رابطہ کیا ہے, عرب ممالک سے کشیدگی کم کرنے کی درخواست کی ہے. عرب حکام سے کشیدگی کم کرانے کے لیے پاکستان پر اثر و رسوخ استعمال کرنے کی درخواست کی ہے. آپ سب یہ بھی جانتے ہیں کہ ایران کے وزیر خارجہ بھی پاکستان میں موجود تھے. پاکستان کی تمام تر عسکری اور سول قیادت سے ان کی بات ہوئی ہے, اور وہ بھی اسی مشن پر آئے تھے کہ انہوں نے بھارت بھی جانا تھا, تاہم اس سے پہلے بھارت نے یہ جارحیت کر دی ہے. بھارت نے پاکستان اور بھارت کشیدگی بڑھانے سے گریز کریں, یہ کہتے ہیں اماراتی وزیر خارجہ. کہتے ہیں بات چیت اور افہام و تفہیم کے ذریعے مسائل کو حل کرنا ضروری ہے. یہ کہتے ہیں شیخ عبداللہ پاک بھارت جنگ خطے سمیت پوری دنیا کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے, اور بھارت اس حوالے سے عرب ممالک کے حکمرانوں سے سفارتی رابطہ بھی. میرے خیال میں جب انڈیا بھی ریکویسٹ کر رہا ہے یہ مڈل ایسٹرن کنٹری سے, تو پہلے لڑائی سے پہلے اپنی بےعزتی کرانے سے پہلے ہی کر لو. تمہیں پتہ کہ یہ تمہاری نہ فائٹنگ آرمی ہے, نہ تمہاری کیپیبلٹی ہے, نہ تمہاری ول ٹو فائٹ ہے, نہ آپ کی لیڈرشپ پہ ٹروپس کو کوئی ٹرسٹ ہے, تو آپ کیوں آپ نے لڑائی کی ہے؟ پہلے ہی آپ کا منہ کالا تھا, آپ نے اور منہ کالا کرا دیا.
تو اس سے بہتر ہے کہ ابھی بھی آپ کے پاس ہے کہ ابھی آپ مت ریٹیلیٹ کریں ورنہ اور نقصان ہوگا اور افیل